السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 58 تک ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 59 ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا اگرچہ بہت مختصر ہے، چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے اور اس کی تفسیر بھی مختصر ہے، لیکن ہم اس میں کچھ ایمان افروز واقعات پڑھیں گے اور مزید اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذین، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی سوائے اس کے وہ جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے۔ فانزلنا تو اتارا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 58 سے دیکھ لیتے ہیں، ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں جو ہمارا کل کا لیسن تھا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، بلکہ یہاں بات اللہ رب العزت ہی کر رہے ہیں کہ جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، بافراغت یا جی بھر کر، اور داخل ہونا دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے، اور خطۃ کہنا ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ان قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ ادھر کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ کس بستی میں داخل ہونے کا ذکر ہے، البتہ ان کو بس یہی کہا گیا تھا کہ بستیوں میں داخل ہو جاؤ، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، تکبر نہیں کرنا۔ اور پھر ہم نے وہ بھی بات کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ انداز سے، لیکن عاجزی کا کیا کمال کہ بہت ہی جھکاؤ کے ساتھ داخل ہوئے۔ اور پھر اس میں ہم نے بات کی کہ وہ بستی بیت المقدس کی طرف جانے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو بہت ساری یعنی کہ واقعات ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن شارٹ کر کے۔ قرآن کا ویسے بھی اسلوب ہے کہ لمبے چوڑے واقعات نہیں بیان کرتا، مختصر بات کرتا ہے جو کہ ہمارے عمل سے ریلیٹ ہوتی ہے۔ تو ان کو کہا گیا تھا کہ بیت المقدس جو ان کا یہ کہ اپنا وطن تھا، فلسطین کی سرزمین، وہ بہت ہی مبارک سرزمین ہے، کیونکہ ادھر بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی ہے اور مدفن بھی ہے۔ اس زمین کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ نوازا ہے، بہت ہی زیادہ وہ بابرکت زمین ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہاں جاؤ اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو اور تمہیں پھر فتح حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ ان کی بدقسمتی کہ آگے سے انہوں نے بہت عجیب سا جواب دیا۔ اس کا ذکر آگے سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت یوں ان کا نقشہ کھینچتے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، کہ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے قوم میری داخل ہو جاؤ
اس مقدس زمین میں وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، اور الٹے پاؤں نہ پھرنا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، یعنی کہ نقصان اٹھاتے ہوئے پھرو گے۔ لیکن انہوں نے آگے سے بہت ہی بدتمیزی والا انداز تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اس میں بہت زبردست جنگجو قسم کے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو یہ ان کی بدقسمتی کا حال تھا، یہ ان کے اندر بدتمیزی تھی کہ اتنے بڑے الفاظ کہہ دینا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ پہلے بھی بات ہم نے کل کی کہ سیدنا یوشع بن نون ان کو لے کر ساتھ گئے تھے، یعنی کہ یوشع بن نون جو ہیں یہ بہت، یعنی کہ ان کے بارے میں بہت ہی زیادہ یہ ان کا واقعہ آتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کافی جگہ پہ ذکر آتا ہے، جس طرح کہ سورہ کہف میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ان کے شاگرد تھے، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ اور ادھر ایک اور علمی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک نام چلتا ہے فراہیم یا پھر افراہیم، تو کچھ لوگ اس کو فضول سا نام سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کے ان کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا نام افراہیم تھا، تو اس لیے یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سیدنا یوشع بن نون نے بھی ان پہ حکومت کی، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان کی عمر، سیدنا یوشع بن نون کی عمر 127 سال تھی، یعنی کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ 27 سال مزید زندہ رہے، اور انہوں نے بھی بہت سارے کام کیے۔ اور تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم نے بات کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام کے 1 سال بعد وفات ہوئی ان کی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات سیدنا ہارون علیہ السلام کے 2 سال بعد ہوئی۔ خیر یہ ہمارے ایمان اور عمل سے کوئی ہاتھ سے اس کا لنک نہیں، یہ علمی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور ویسے بھی تاریخی باتیں یا پھر اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، یا پھر مفسرین کو جہاں سے علم حاصل ہوا اور جو انہوں نے پڑھا، جو پرکھا، جو ان کو ملا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بات کی ادھر وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات کچھ مسائل، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ کل ہم نے لیسن میں بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 1 سال بعد وفات پائی انہوں نے، اور آج جو میں نے بتایا کہ 2 سال کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس طرح اگر کچھ فرق آ جائے یا کچھ چینجنگ آپ کو فیل ہو تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو روایات ہوتی ہیں مختلف بعض اوقات ہوتی ہیں، جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں اس میں فرق آ سکتا ہے، تو جہاں جس کو جو سمجھ آئی اس نے بیان کر دیا، لیکن جو احادیث ہوا کرتی ہیں ان کے اندر تبدیلی نہیں، ادھر بھی بعض اوقات راویوں کے الفاظ کی کچھ چینجنگ ہوتی ہے، جس طرح جس کو یاد رہا اس طرح انہوں نے بیان کر دیا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ دروازوں میں داخل ہونا بہت عاجزی کے ساتھ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ الفاظ میں بھی تبدیلی کی، اور جو ان کو کہا گیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ جانا ہے، وہ چاہے رکوع کی حالت میں ہو یا پھر ویسے جھکاؤ کے انداز میں، لیکن ان لوگوں نے ایک عجیب انداز ہی اپنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، تو پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب جو عذاب تھا اس کے بارے میں کوئی خاص وضاحت نہیں ہے
کہ وہ عذاب کس قسم کا تھا. وہ پتھروں کا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آسمانی بجلی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر طاعون کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ جو روایات ہیں وہ طاعون کے بارے میں ہی آتا ہے کہ طاعون کا وہ ان پہ عذاب بھیجا گیا تھا. اور بھی مختلف قرآن کے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ طاعون کا بھی عذاب بھیجا گیا تھا. ہو سکتا ہے اسی مقام پہ ان کو طاعون کا عذاب دیا گیا ہو، یا پھر کسی اور مقام پہ دیا گیا ہو. خیر جو جیسے بھی ہو، البتہ ان پہ عذاب نازل کیا گیا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. اور طاعون کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی عذاب آ جائے تو جو وہاں کے مقیم ہیں یہ دوسرے علاقے میں نہ جائیں. اور اگر کسی بستی میں آپ کو پتہ ہے کہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ لوگ اس بستی میں نہ جائیں، یعنی کہ طاعون زیادہ جو بستی ہے اس بستی میں نہ جایا جائے، نہ وہاں کے لوگ باہر جائیں اور نہ کہیں اور کے وہاں جائیں. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور ایک اور بات کہ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جاتا ہے اس کو شہید کہا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. انہی شہداء میں سے ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سیدنا عبیدہ بن جراح بھی ہیں. وہ 10 مبشرہ میں سے تھے اور بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار تھا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بطور انعام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامہ کا بھی لقب دیا. ان لوگوں کے کیا کہنے کہ جو اپنی صفات کی وجہ سے، اپنی خاص عادات کی وجہ سے ان کو لقب حاصل ہوئے. ہم تو ان کے پاؤں کے ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں. کہ سبحان اللہ کیا کمال تھا کہ ان کو امین الامہ کہا گیا کہ یہ میری امت کا امین ہے. کہیں کسی کو حبر الامہ کہا گیا. تو یہ ان کے بارے میں کافی لمبا چوڑا واقعہ ہے سیدنا عبیدہ بن جراح کے بارے میں کہ یہ شام کی طرف گئے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. یہ شام کی طرف گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں. تو جب وہاں پہنچے تو طاعون پھیل چکا تھا، بہت ہی سخت قسم کا ادھر عذاب، یعنی کہ یہ وبا پھیلی تھی اور اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور موت کے منہ میں چلے گئے. اور ویسے بھی یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے اور اس کے بچنے کے کم ہی چانس ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس وبا میں مبتلا ہو چکے تھے. اور سیدنا عمر فاروق کو جب پتہ چلا کہ اس طرح وہ طاعون میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یعنی کہ بہت سخت حالات ہیں ادھر کے، تو اس وقت فوراً سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا سیدنا عبیدہ بن جراح کے نام کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام درپیش ہے، تو آپ فوراً جو ہی میرا خط آپ کو ملے تو اسی ٹائم آپ واپسی کا سفر پکڑیں اور میرے تک پہنچیں. ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کو ویسے بلاؤں تو انہوں نے واپسی نہیں کرنی، تو یہ میرے لیے بہت اہم بندہ ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے پہ جانے نچھاور کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی ساتھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فوراً ادھر سے بلانا چاہتے تھے کہ واپسی آ جائیں، کہیں وہ بھی اس وبا میں مبتلا نہ ہو جائیں. جب سیدنا عبیدہ بن جراح کو یہ خط ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ عمر فاروق بھی 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں. تو اس وقت سیدنا عبیدہ بن جراح نے کیا لکھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو جو میرے سے کام درپیش ہے، تو میں اب یہاں سے واپس نہیں آ سکتا کیونکہ بہت ضروری کام ہے، وہ مجھے نپٹانا ہے. تو عمر فاروق بہت پریشان ہوئے، بلکہ عمر فاروق نے بھی فوراً سے سفر شروع کیا اور بہت سارے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے. ابھی جب رستے میں ہی تھے تو جب پتہ چلا کہ بہت وبا مزید پھیلتی جا رہی ہے، تو اس وقت پھر یہ ان کے بیٹے ہی بتاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ والد صاحب نے مختلف لوگوں سے پھر مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ مختلف لوگوں کو بلایا، ان سے مشورہ لیا
کہ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ واپسی چلے جائیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ کو شام جانا چاہیے، یعنی کہ جہاں عبیدہ بن جراح ہے وہاں جانا چاہیے۔ خیر مزید لوگوں سے مشورہ لیتے رہے، اور پھر یہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے اور جن کے عمر فاروق سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پھر یہی مشورہ دیا کہ مشورہ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث معلوم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون زدہ علاقے میں رہتا ہے وہ باہر نہ جائے، اور جو باہر ہے وہ طاعون زدہ بستی میں نہ آئے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ فوجیں لیں اور واپس چلے جائیں، آپ ادھر بالکل نہ آئیں۔ خیر ان کے مشورے سے پھر سیدنا عمر فاروق نے اپنا ارادہ ترک کیا اور واپسی کا سفر لیا۔ تو اس وقت جب سیدنا عبیدہ بن جراح کو پتہ چلا کہ عمر فاروق واپسی جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر سے منہ موڑتے ہو؟ تو یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق کو تھوڑے سے یعنی کہ اچھے نہ لگے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبیدہ بن جراح کا بہت زیادہ ادب کرتے تھے، بہت ان کے نزدیک ان کے مقام تھا۔ تو انہوں نے آگے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ بالکل اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اس کو سزا دیتا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق کا جو جلالت اور جو ان کی شخصیت تھی بہت پرفیکٹ تھی، بہت مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ جب غصے میں آتے تو کسی کو سامنے والے کو سزا دیتے، جیسا کہ آتا ہے کہ اگر وہ مارتے تو بہت زور سے مارتے، لیکن انہوں نے لحاظ کیا تو یہ البتہ کہہ دیا کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو اس بات کی سزا دیتا۔ آج ہم اپنے حالات دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کیسے ہیں، چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتے اور کہنے کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ تو ہم سب کے دلوں میں بھی جگہ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور اسپیشلی جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے اپنے دلوں میں جگہ رکھیں، اور اگر کوئی بات ایسی کہہ بھی دے جو کہ آپ کو اچھی نہ لگے تو اس کے بدلے میں اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ اس طرح پھر انسان بہت سارے مسائل سے بچ جاتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے بعد ہی اس وبا میں مبتلا ہو گئے، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور جلد ہی ان کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرا جو معاملہ ہے وہ مزید بگڑتا جا رہا ہے، انہوں نے پھر اپنے قائم مقام مقرر کیا، اور بہت مفصل واعظ و نصیحت بھی کی، اور ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج عمرہ کرنا، یعنی کہ دینی باتیں ان کو بہت زیادہ بتائیں، بہت مفصل اور بہت خوبصورت انداز میں ان کو واعظ و نصیحت کی، اور کہا کہ جتنا بھی انسان جی لے آخر کار اس فانی دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو تمہارا زندگی کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا اور اپنے جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا۔ اس طرح کہ انہوں نے بہت ہی مفصل ان کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا، اور ان کو بھی کہا کہ لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کی امامت کروانا۔ جب بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا عبیدہ بن جراح کی وفات ہو گئی، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں تم ایسے شخص کی وفات سے کے صدمے سے دو چار ہو کہ جس سے بڑھ کر کوئی نیک دل، بہت اچھے اخلاق کا مالک نہیں، اور آخرت کی محبت میں بہت زیادہ یہ یعنی کہ پیش تھے، اور بہت زیادہ مسلمانوں کے خیرخواہ تھے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم ان سے بڑھ کر میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، تو ان کے لیے دعائے بخشش کرو، دعائے مغفرت کرو،
اور جب سیدنا عمر فاروق کو ان کی وفات کا پتہ چلا تو بہت غمزدہ ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر سیدنا عمر فاروق کو جب کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی خواہش کرتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر سیدنا عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتا، اور میں اللہ کو کہتا کہ اللہ میں تیرے نبی کا اس شخص کو خلیفہ مقرر کر کے آیا ہوں کہ جو امیر الامہ کا لقب دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بہت شدید محبت تھی، اور بہت بڑے بڑے انہوں نے کام کیے اور بہت بڑا مقام حاصل کیا، اور یہی خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ اپنے ایمانی غیرت میں آ کر اپنے باپ جو کہ مشرک تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور بھی ان کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جو کہ ایمان افروز ہیں۔ ادھر مزید کا ٹائم کی قلت کی وجہ سے آج ہم یہاں ہی اپنا سبق وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور ان کی جو زندگی کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو طاعون کی بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے اگرچہ سزا بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے اللہ رب العزت اس کو ایک نعمت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے اس کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں جو اس وبا میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ تو بعض اوقات ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ استغفراللہ کہ یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، کبھی بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب تھا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو بہت بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے دو چار کر کے تو بڑے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اس کا جو مرتبہ ہے وہ اس کو بڑا عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ سادہ ان کی زندگی تھی، بہت ہی زیادہ اللہ کے محبوب تھے۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے بہت ایمان افروز کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے گئے تو یہ بھی آگے بڑھ کر بہت والہانہ انداز سے ملے، اور جب دیکھا تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے دو چار چیزوں کے، تو بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم اتنی سادہ زندگی گزار رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ جو سادہ زندگی ہے مجھے بہت پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت ہی زیادہ اہم لیسن چھپا ہوا ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر جو سکون کی نیند ہے اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ تو البزازۃ من الایمان، جو سادگی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ جب انسان ہی ایک لمٹ کراس کر لیتے ہیں، نافرمانیوں پہ اتر آتے ہیں، ہٹ درمیوں پہ اتر آتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر 70,000 لوگ یہ مر گئے۔ اور طاعون کی دلیل میں یعنی کہ ان لوگوں پہ طاعون کا عذاب آیا تھا جب انہوں نے نافرمانی کی، اس میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا، یہاں کہا کہ ان لوگوں پر بھیجا گیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو ادھر مسلم کی روایتیں ہیں کہ رجسن کی جگہ رجزن کہا گیا۔ خیر، جو بھی عذاب تھا ہمارے سیکھنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آفات نازل ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارے کرنے کا کام ہے کہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیا مبارکہ 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔